بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب ہم بیان کریں گے شان اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پاک کی روشنی میں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اور اگر تم ان کی تباہ کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیزیں کتاب اللہ اور میری اہل بیت ہیں۔ اچھا سامعین محترم، یہ میں نے آپ کے سامنے دو احادیث بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت۔ یا رسول اللہ، جب قرآن موجود ہے، مکمل کتاب ہے، تو پھر اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ اب اندازہ کریں، قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا تذکرہ ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز کا ذکر ہے اس میں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، جن کو مقام ہی ملا اہل بیت کی عزت کرنے سے۔ انہوں نے ایک سیدزادے کا ادب احترام اس حد تک کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا کیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا، اے جنید، تو نے میری آل کا ادب کیا، آج سے اولیاء، سب اولیاء تیرا ادب احترام کریں گے۔ اور ان کو جنید الطائفہ کا مقام، سلطان الاولیاء کا مقام آپ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کسی عام بندے نے بھی نہیں دیا، نہ کسی پیر فقیر نے۔ ڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک وجہ سے عطا فرمایا کہ انہوں نے حضور کی آل کا ادب کیا تھا۔ اندازہ کریں، اتنی بڑی شانوں والے بزرگ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے ایک مرید کو ایک صندوق دیا، فرمایا جاؤ اس کو پانی میں بہاؤ۔ پانی میں بہانے کے لیے گیا، پیر و مرشد کا حکم تھا، جب پانی میں صندوق بہایا تو صندوق کو پانی نے رستہ دینا شروع کر دیا، صندوق کو پانی نے رستہ دینا شروع کر دیا۔ تو وہ مرید بڑا حیران ہوا کہ یار یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، جا کے پیر صاحب سے پوچھتے ہیں صندوق میں ایسی کون سی خاص چیز تھی کہ پانی بھی اس کو ادب سے رستہ دے رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ تو جب آپ سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ حاضر ہوا بندہ مرید، تو اس نے عرض کیا، آپ فرمائیں کہ بھائی اگر تم نے یہ معاملہ نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں تمہیں نہ بیان کرتا، لیکن اب تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ تو فرمایا کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی 12 سال میں، پھر 12 سال میں نے گزار دیے اس کی نوک پلک ٹھیک کرنے میں، کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو قرآن و شریعت سے ہٹ کر ہو۔ اسرار تصوف پہ لکھی تھی آپ نے یہ کتاب، معرفت، حقیقت، اسرار و رموز پہ آپ نے یہ کتاب لکھی تھی۔ پھر 12 سال اس بات پہ گزر گئے کہ یار یہ میں کتاب لوگوں کو پڑھنے کے لیے دوں کہ نہ دوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا مارکیٹ میں ڈالوں کہ نہ ڈالوں۔ مطلب 36 سال جس کتاب پر لگائے میں نے، تو 36 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب قرآن موجود ہے تو لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اندازہ کر لیں۔ اور وہ کتاب کیسی تھی؟ اتنی متبرک کتاب تھی، اتنے اس میں اسرار و رموز لکھے تھے کہ پانی بھی اس کو رستہ دے رہا ہے۔ تو کتنی بڑی قرآن پاک کی تو بڑی شانیں ہیں نا، بہت زیادہ شانیں ہیں، آپ اندازہ کریں۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے، میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو بزرگوں نے بڑی پیارا اس کا ترجمہ کیا، مفہوم ترجمہ اس طرح کیا کہ فرمایا کہ جب آپ کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں نا، تو آپ کو تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے، اور اس کا پریکٹیکل کون ہے؟ میرے کریم آقا لجپال آقا کی آل پاک جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں نا، سیدہ کائنات کی زندگی کے متعلق آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ مولا علی پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے یار مرد مومن کی زندگی، جو قرآن پاک میں اللہ نے مومن کی شانیں بیان کی ہیں، وہ تمام شانیں ان میں موجود ہیں۔ آپ حسنین کریمین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو تمام چیزیں ہم نے قرآن پاک میں پڑھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ضروری ہے۔ تو میں قرآن
تمہاری زندگی میں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے, تم چاہتے ہو کہ تم سمجھ سکو اس کو اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے, تو تم میرے اہل بیت کی زندگی کو مطالعہ کرنا, ان سے محبت کرنا. سامعین محترم, لوگ پوچھتے ہیں یار ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے, تو میں ان ساتھیوں سے کہوں گا کہ خدا را قرآن کو ضرور کھول کے پڑھا کریں. قرآن سے محبت آئے گی نا تو پھر ہی اہل بیت سے محبت آئے گی. اہل بیت کا ذکر کرنا ایک مخصوص فرقے کا کام نہیں ہے. آج اگر کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلاں فرقہ کرتا ہے تو آپ بھی وہ ہو گئے ہیں. اور نہیں بھائی, اب قرآن پاک کو کیا کہو گے آپ؟ قرآن پاک میں اتنی زیادہ آیات ہیں اہل بیت کی شان کی, اور آپ کہو گے قرآن سارا فرقے بازی پھیلا رہا ہے, مطلب قرآن پاک فرقے بازی پھیلا رہا ہے. تو نعوذ باللہ. احادیث تو نبی کی شان, نبی سے محبت کرنا, صحابہ کرام سے محبت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا, یہ مومن کی شان ہے. یہ نہیں کہ ایک سے محبت کرنا دوسرے کی مخالفت کرنا, یہ مومن کی شان ہرگز نہیں ہے. ایک وہ ہیں جو سرکار کے گھر والے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو سرکار کے در والے ہیں. تو در اقدس پر بھی جو آ گیا اس کی عزت احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے, اور جو حضور کے گھر کے اندر ہے اس کی عزت و احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے. اگر حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر سے نکل کر آتے ہیں حسین پاک کی بارگاہ میں, تو آپ ان کو دوبارہ سے کلمہ پڑھاتے ہیں اور جنت کی بشارت دے دیتے ہیں, وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے, سرکار اس کو جنت کی اجازت دے دیتے ہیں, سرکار اس کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. تو کیا اس کا مقام نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب کی باتیں کرتے ہیں نا کہ حسین پاک نے جنت دے دی. تو حسین پاک کا مقام تو سرکار کی بدولت ہے نا, اور اگر سرکار جنت دے دیں کسی صحابی کو تو کیا آپ کو جھوٹ لگتی ہے وہ بات؟ توبہ نعوذ باللہ. اور آپ ان احادیث کو کیا اس سے کہتے ہیں, ضعیف احادیث کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں حسین پاک کا مقام بہت اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ ہے, لیکن نبی سے اونچا تو نہیں, نبی تو نہیں ہے نا, ہے تو نواسائے رسول ہیں, تو ان کی شان حضور کا صدقہ ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو نواسائے رسول کو, مولا علی پاک کو نبی سے بھی بڑھ کر بیان کرتے ہیں, توبہ نعوذ باللہ, کہیں پہ خدا سے بڑھ کر بیان کر دیتے ہیں. تو ان سے جو ہے کبھی بھی آپ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ لوگ میرے ہیں ایسا کہنے والے, بلکہ ہمیشہ آپ نے ان سے جدائی کا ہی اعلان کیا کہ نہیں بھائی وہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں, ہم تو نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو حسنین کریمین وہ ہیں جو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کی امت سے بھی محبت کرتے ہیں. حسنین کریمین کا بہت اونچا مقام ہے, یہاں تک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی, اور مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرو, اور میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. اندازہ کرو, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میری آل سے محبت کرو. کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے. اب اندازہ کریں, لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اپنے بچے کا نام حسین کیوں رکھا, حسن کیوں رکھا, یہ تو فلاں فرقے والے رکھتے ہیں. اور نہیں بھائی, ہم تو زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم تو زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے ہو تو بھائی اپنے بچوں کا نام یزید بھی تو رکھو نا. آپ نے دیکھا کسی کا نام یزید؟ میں نے تو نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو حسین دیکھا, حسن دیکھا, عباس دیکھا, عمر دیکھا, عثمان دیکھا, ابراہیم دیکھا, لیکن یزید کسی کا نام نہیں دیکھا. تو بہرحال محبت کی بات ہے نا, جو جس سے محبت رکھتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا نام بھی پھر انہی کے ناموں پر رکھتا ہے. تو یہ حضور سے محبت ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کے نام بھی سرکار کی آل پاک کے نام پر رکھتے ہیں نا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین, روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے. مطلب کتنی بڑی بات ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد کیا, سب سے زیادہ روایت کی. تو کتنی بڑی بات ہے. جب امام حسین پاک جوان ہوئے تو آپ اس ٹائم بہت ضعیف تھے, بوڑھے تھے. امام حسین پاک تھک کر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا حسین پاک تشریف فرما ہے. آپ نے اپنی چادر اتاری اور حسین پاک کی جوتی مبارک اتار کے پاؤں مبارک صاف کرنے لگے. تو انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ تو میرے نانا جان کے صحابی ہیں. انہوں نے کہا حسین مجھے یہ کام کرنے دو, کیونکہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ہے کہ سرکار آپ کو ہمیشہ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے. اندازہ کریں اہل بیت کی محبت یہ ہے.
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6000 سے زائد احادیث کے راوی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آپ فرماتے ہیں قسم آپ کی شان جو میں نے آپ کے نانا جان سے سنی ہے، آپ کو اگر ہم اپنے سروں پر بھی اٹھا کے چلیں نا یا حسین، تو ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں. تو اسی طرح بے شمار کتب احادیث جو ہیں وہ تمام بھری پڑی ہیں کس کی شان میں؟ اہل بیت اطہار کی شان میں. اچھا، ان کو روایات کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام. ان کے راوی کون ہیں؟ سارے صحابہ اکرام. جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب یہ تمام روایات صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں کس کی شان کی. بھائی کوئی کسی سے دشمنی کرے تو اس کی شان بیان کرتا ہے کیا؟ وہ تو ان باتوں کو گھٹاتا ہے، نیچے کر کے چھپا لیتا ہے ان کو. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی شانیں لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والے، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں، وہ یقیناً جنت میں ہیں. اندازہ کریں کہ جو حسین پاک سے محبت کرنے والے حسنین کریمین سے وہ یقیناً جنتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کو حضرت مولا علی شیر خدا روایت فرماتے ہیں، 4 شخص ایسے ہیں قیامت کے روز میں جن کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں. پہلا، میری اولاد کی عزت کرنے والا. دوسرا، ان کی حاجات کو پورا کرنے والا. تیسرا، ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر ان کے پاس آئیں. اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جن کے لیے شفاعت کی بشارت دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اور میرے اہل بیت سے کوئی منافق جو ہے نا وہ محبت کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی مومن جو ہے وہ بغض رکھ ہی نہیں سکتا. کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھنا ہوتا تھا نا جب کسی کو مومن اور منافق کی پہچان، تو ہم اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کرتے تھے. نہیں آواز آئی؟ نہیں، سب کو نہیں سمجھ میں آئی. مطلب کہ کسی کے مومن ہونے کا پہچان کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ فلاں پڑھنے لگے، ہم یہ چیز پڑھنے لگے ہیں. نہیں، وہ کہتے تھے ہم مولا علی کا ذکر کرتے تھے. تو پتہ چل جاتا تھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی نا، تو وہ پتہ چل جاتا تھا یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ بغض، وہ دعوت اور وہ ایک آ جاتے تھے نا پریشانی کے، غصے کے تاثرات، پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے. تو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ مومن اور منافق کو پہچاننا تو وہاں پہ علی کا ذکر کرو. علی وہ ہیں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں پنجتن پاک کی، اور خاص کر اور اہل بیت اطہار کی وہ ہستیاں ہیں کہ جس کو صحابہ کرام نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو فرمایا گیا. اسی طرح بے شمار ہیں کہ کہیں پہ فرمایا کہ مولا میں ان سے راضی ہوں، جو ان سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے راضی ہو جانا، اور جو ان سے عداوت رکھے مولا تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنانا. اور ایسے ہوئے نا کہ جن لوگوں نے بے ادبی کی آل رسول کی، اہل بیت اطہار کی، تو آپ دیکھ لیں کتابوں میں ان کے واقعات بھی آتے ہیں. کسی کو آسمانی بجلی نے جلایا، کسی کی شکل کتے کی طرح بن گئی، کسی کو پورا جسم کالا کر دیا گیا، کسی قبر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغض و عداوت رکھا. ایک طرف دیکھیں نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم یار درود پاک ہے، اللہم صلی علی، نماز والا کیا درود پاک ہے. اللہ اہل بیت اطہار کو، آل کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کو، کہ ہر نماز میں آپ ان پر درود بھیجتے ہو اور پھر ان کے لیے مخالفت کرتے ہو ان کی. اگر نماز سے درود نکال دو آپ کی نماز ہی نہیں ہونی. تو یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہستیاں جن کے اوپر آپ
ہر نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مطلب کما صلیت علی ابراہیم، مطلب درود بھی بھیج رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وعلی آل محمد کما بارکتا، اور برکت بھی بھیج، مولا ان میں برکت بھی بھیج۔ برکت کیسی ہے نا کہ آج پوری دنیا میں حسینی موجود ہیں، حسنی حسینی لوگ موجود ہیں، سادات موجود ہیں، لیکن جو ان کے دشمن تھے یزیدی، اس کی فوج ساری ماری گئی، وہ خود بھی مارا گیا بڑے برے طریقے سے، اتنا عبرتناک اس کا انجام ہوا۔ تو کہاں گئے وہ یزیدی، کہاں گئے وہ لوگ؟ اور آج لیکن حسینی جو ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے۔ تو اسی طرح بے شمار واقعات ہیں، بے شمار احادیث ہیں، بے شمار روایات ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، اور ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی ایسے پیارے پیارے واقعات سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے وہ سنایا کریں۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم اور بھی اسے کلپ بنائیں گے کہ جس میں امام علی مقام کے علمی مقام جو ہے، آپ سرکار کا جو علمی مقام ہے، آپ سرکار کی جو سخاوت ہے، آپ سرکار کا جو بانٹنا ہے، عطا کرنا ہے، اور آپ سرکار کا جو جہاد کرنا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم ایک پورا کلپ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں نے تو صرف وہی باتیں سنی ہیں نا کہ امام حسین پاک 6 سال کے تھے جب پیدا ہوئے، کیا تھا معاملہ، اور جب میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا۔ یار ان کی پوری زندگی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا امام حسین اصل میں تھے کیا۔ امام حسین ایسے نہیں فرمایا سرکار نے کہ قرآن اور میری آل کو پکڑ لو، کوئی بات تھی تو فرمایا نا۔ تو امام حسین پاک کی شانیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی تو میں نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے نا، سرکار کے تمام گھر والوں کی، تو پھر اس میں ہم خصوصی طور پہ وہ احادیث بیان کریں گے کہ جس میں صرف حضرت امام حسن اور حسین پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی شانیں کیسے کیسے سرکار نے بیان فرمائی ہیں، اور کیسے کیسے ان کے معاملات تھے کہ وہ لوگ کتنی سخاوت کرتے تھے، کتنے بڑے صاحب علم تھے، اور کتنی بڑی بڑی علم کی مجالس سجایا کرتے تھے۔ وہ پیٹتے نہیں تھے، وہ سڑکوں کو بند کر کے نہیں ذکر کرتے تھے، مسجدوں میں بیٹھ کے کیسے لوگوں کو عاشق رسول بناتے تھے۔ یہ ان کی شانیں ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنا۔ اور آج ہم حسین پاک کا نام لیتے ہیں، مسجدیں ہماری ویران پڑی ہوتی ہیں، قرآن ہماری زبانوں پہ نہیں ہے، اور وہ جو نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ گئے، کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو حسینی ہیں، ہم نے کبھی زمین پر بیٹھ کے صحیح سلامت ہو کے قرآن نہیں پڑھا، اور اس کے اوپر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اور نام ان کے لے رہے ہوتے ہیں جی ہم حسینی ہیں۔ یار انہوں نے تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن نہیں چھوڑا، انہوں نے تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو حسین نے تو یہ پیغام دیا، اور میں نے اور آپ نے حسین کے پیغام کو ہی غلط سمجھ لیا۔ تو غلط نہیں سمجھنا، ہم نے وہ سمجھنا ہے جو حسین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم نے کسی اور کی سمجھانے کو نہیں سمجھنا، کسی اور کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے، اور جو عاشقوں نے حسین کی باتیں کی ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں حسین کون سے ہیں۔ ذرا قوموں کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ حسین حسین ہمارے، ایسے تو نہیں فرمایا تھا نا خواجہ غریب نواز نے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین، حق کا کے بنا لا الہ است حسین۔ کیا بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں۔ آپ بادشاہ نہیں ہیں بلکہ بادشاہوں کو بنانے والے ہیں، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اندازہ کریں، بہرحال بے شمار شانیں ہیں، اگر انشاءاللہ آگے بھی اس کے کلپ بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بھائی۔